بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہم لوگ انشاءاللہ حسب معمول کلاس شروع کرتے ہیں. اور کیسے ہیں احباب ہمارے؟ سب خیریت سے ہیں؟ ہلو احباب ہمارے خیریت سے ہیں سب؟ ماشاء اللہ. جی تو شروع کر دیں ہم لوگ. بسم اللہ جی الرحمن الرحیم. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، کل ہم لوگوں نے تھوڑا سا پڑھا تھا عربی میں الا اور الا اور فی اور من اور با، اس طرح کے بہت سے حروف ہم لوگوں نے کل پڑھے تھے. اور ان حروف کو جیسے ابھی آپ دیکھیے الا آیا، اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں. دوسرا لفظ فی آیا، تیسرا ورڈ الا آیا، چوتھا عن آیا، پانچواں با آیا. تو اب ان کا یوز کیسے ہوگا عربی میں؟ اب آپ دیکھیے لفظ جو اعلیٰ ہے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے. جوڑنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو کمپوزیشن کہتے ہیں. انگلش میں کمپوزیشن بولتے ہیں. رابطے کا کام کرتا ہے. تو اب ہم نے اعلیٰ کو استعمال کیا کہ انا انام علی المخدہ او الحشیہ. یہ خشیہ نہیں بلکہ حشیہ لفظ ہے. خا نہیں بلکہ یہ تھوڑا سا نقطہ غلط ہو گیا، حشیہ لفظ. تو میں ابھی یہ بتا رہا تھا کہ انا انام علی المخدہ، یا آپ الحشیہ بول سکتے ہیں. اب آپ کو دکھ رہا ہوگا آج کا تھوڑا سا جو ٹرینڈ ہے، جو میتھڈ ہے، وہ چینج کیا گیا ہے. میرے بھائیوں کو کوئی دقت تو نہیں ہو رہی؟ سب کو دکھ رہا ہے بھائی؟ جی جی دکھ رہا ہے. ہلو، سب کو دکھ رہا ہے؟ جی تو انا انام، میں، انا کے معنی میں، انامو سوتا ہوں، الا کے معنی پر، المخدہ گدا. آگے اس کا ٹرانسلیشن بھی لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. میں گدے پر سوتا ہوں. آئی سلیپ آن میٹرس. تو اس میں جو انا کا لفظ ہے، یعنی انامو، یہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ کہاں گئے بھائی؟ جی، یہ انامو یہ ورب ہے. المخدہ اس سے پہلے بھی ناؤن کی، اسم کی پہچان بتائی جا چکی ہے. تو اب یہ جو انامو ہے یہ ورب ہے. انا انامو، میں سوتا ہوں، علی المخدہ، گدے پر. تو الا کا یوز المخدہ. اب آپ
اور دوسرا اب اس کے بعد فی کا لفظ ہے. کل بھی اس سینٹینس کو بتایا گیا تھا، یعیش السمک فی الماء، یعیش السمک فی الماء، مچھلی پانی میں رہتی ہے. یعیش کے معنی رہتی ہے، السمک مچھلی، فی کے معنی میں الماء پانی. اب اس کو انگلش میں فش لیو ان واٹر. السمک یہ ناؤن ہے، یعیش یہ ورب ہے، یعیش ورب ہے، تو مچھلی پانی میں رہتی ہے. اب اس کے بعد الہ ہے. الہ کے معنی طرف کے ہوتے ہیں، جس کو انگلش میں ٹو کہتے ہیں. اذهب الى السوق، میں بازار جا رہا ہوں، میں بازار جاتا ہوں. آئی گو ٹو مارکیٹ، میں بازار جاتا ہوں، بازار جا رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آئی ایم گوئنگ ٹو مارکیٹ ہو جائے گا، دونوں اس کی میننگ ہوتی ہے. تو اس میں جو سمجھنا ہے کہ پہلا جو ورڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ 3 ورڈ ہیں. اوپر والے میں تو آپ کو 4 دکھ رہے ہوں گے، انا، انام اور المخدہ. سیکنڈ نمبر پہ جو ہے اس میں بھی 4 ہیں، یعیش، السمک اور فی اور الماء. ایک الگ الگ ورڈ ہے یہ. یہاں پر 4، آپ کو 3 دکھ رہا ہے. اذهب الى السوق، میں مارکیٹ کی طرف جا رہا ہوں، میں بازار کی طرف جا رہا ہوں، یا میں جاتا ہوں. اب اس کے بعد عن ہے. سأل ابنی عن صلاح الدین ایوبی، سأل ابنی عن صلاح الدین ایوبی. اب اس میں بھی پہلا جو ورڈ ہے وہ ورب ہے، دوسرا جو ابنی ہے وہ ناؤن ہے، عن یہ پریپوزیشن ہے، صلاح الدین ایوبی یہ بھی ناؤن ہے. اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ میرے بیٹے نے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پوچھا. سألا پوچھا، سألا ورب ہے، اس کے معنی پوچھنے کے ہوتے ہیں. ابنی میرے بیٹے نے. آپ کو یاد ہوگا میرے بھائیوں، آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جو یا ہے، لفظ یا، جیسے بتایا گیا تھا کہ بیتکا، بیتکی، بیتہو، بیتی، بیتنا، یہ بتایا گیا تھا آپ کو. 5 طرح کی یہ جو بیتی میرا گھر، بیتنا ہمارا گھر، بیتہو اس کا گھر، بیتکا تمہارا گھر، بیتکی اس یعنی تم عورت کا گھر، یہ بتایا گیا ہے اس سے پہلے، شاید آپ کو یاد ہو. تو سال ابنی میرے بیٹے نے. اب یا کے بجائے ابنی میں جو یا دکھ رہی ہے آپ کو، اگر اس کو یعنی ہا کر دیا جائے، ابنہو کر دیا جائے تو اس کے بیٹے نے. سأل ابنو کا تمہارے بیٹے نے، سأل ابنو کی تم عورت کے بیٹے نے. کچھ بھی آپ لا سکتے ہیں. تو سأل ابنی عن صلاح الدین ایوبی، میرے بیٹے نے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں. عن کا جو ٹرانسلیشن ہوگا اس کے معنی متعلق یا بارے میں، جس کو انگریزی میں اباؤٹ کہتے ہیں. اباؤٹ، اباؤٹ ان اسلام، اباؤٹ ان ریلیجن، اباؤٹ ان فادر، اباؤٹ ایڈریس، اباؤٹ سٹی، اباؤٹ یعنی کوئی بھی اباؤٹ. تو جو میننگ اباؤٹ کی ہے انگلش میں، وہی میننگ عربی میں ان کی ہے. یعنی ان کا جو پرپز ہے، ان کے یوز کا، وہ وہی ہے جو اباؤٹ کا ہے. یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت یعنی اہم ہے. اگر ہم اس طرح سمجھیں گے، انگلش کے جو ورڈز ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگر ہم، تو ہمارے لیے یہ سمجھنا ایزی ہو جائے گا.
اب دیکھیے اس کے بعد با ہے. اچھا یہ پھر ایک اور آ گیا، یعنی ایلا کا ایک اور آ گیا. جیسے اوپر آپ نے پڑھا تھا اذهب الى السوق، تو اب یعنی سافر الى دہلی بالطیارہ. ہاں یہ اس کا ٹرانسلیشن جو ہے تھوڑا سا لگتا ہے اب یہ سافر الى دہلی بالطیارہ، اس نے سافرہ یہ ورب ہے، آپ کو دکھ رہا ہوگا. سافر الى دہلی بالطیارہ. تو یہاں تھوڑی سی میننگ اس کی وہ ہے، کمپوزنگ میں لگتا ہے کچھ رہ گیا ہے، تو میں اس کا وہ بتا رہا ہوں. سافرہ یہ ورب ہے، الہ وہی تو کے معنی میں، دہلی شہر ہے. آٹو ٹائپنگ کی وجہ سے کبھی کبھی مولانا گڑبڑ ہو جاتا ہے. نو پرابلم، نو ٹینشن مائی ڈیئر. بالطیارہ، طیارہ کا مطلب آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ کوئی بتائے گا کہ طیارہ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں کوئی بتائے گا بھائی؟ پلین، جہاز. طیارہ گزر چکا ہے، جہاز کے لیے آتا ہے بھائیوں. ہاں گزر چکا ہے، یہ کئی بار اس کا یوز بتایا جا چکا ہے. سافر الی دہلی بالطیارہ، اس نے پلین سے دہلی کا سفر کیا. یہ تو یہ ٹو کے معنی میں. اب اس کے بعد یہ وہ تو جو ابھی دہرایا گیا وہ کل کا لیسن ہے. کل ہمارے کچھ بھائی لوگ نہیں تھے تو اس لیے جی اس کو جی دہرا دیا گیا تاکہ ہمارے بھائیوں کا نقصان نہ ہو. اب آج کا یہ سبق ہے ارکب علی السیارہ. میں ارکب علی السیارہ، میں موٹر پر سوار ہوتا ہوں. میں موٹر پر سوار ہوتا ہوں. تو ارکب یہ ورب ہے اور اعلی یہ پریپوزیشن ہے. یہ جو گرین دکھ رہا ہے اصل گرین کا یوز بتانا ہے. السیارہ کہ معنی موٹر، کار بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے السیارہ کار. تو ارکب علی السیارہ، میں موٹر پر سوار ہوتا ہوں، میں کار پر سوار ہوتا ہوں. ارکب یہ ورب ہے، علی السیارہ جی، ارکب علی السیارہ. آپ لوگ اس پر بھی دھیان دیں کہ جو پروننسیشن ہے، جو تلفظ ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زبان پر سینٹینس چڑھ جائے. ارکب علی السیارہ، میں ارکب علی القطار، میں گاڑی پر سوار ہوتا ہوں. ارکب علی الطیارہ، میں جہاز پر سوار ہوتا ہوں. کچھ بھی لا سکتے ہیں آپ. السیارہ کے بعد ارکب علی الفرس، میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں. ارکب علی الابل، میں اونٹ پر سوار ہوتا ہوں. ارکب علی یعنی حمار، بدنصیبی ہے کہ میں جو گدھے پر سوار ہوتا ہوں. ارکب علی الحمار، حمار کے معنی گدھا. الحمار، الابل اونٹ، اور الفرس گھوڑا، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. السیارہ جو ناؤن دکھ رہا ہے آپ کو، اس کی جگہ کچھ بھی لا سکتے ہیں آپ. ارکب علی الدراجہ، میں سائیکل پر سوار ہوتا ہوں. ارکب علی الدراجہ الناریہ، میں موٹر سائیکل پہ سوار ہوتا ہوں. ارکب علی الباص، باص بس کو کہتے ہیں، بی یو بس جو ہوتا ہے اس کو عربی میں باص بولتے ہیں ساتھ کے ساتھ. ارکب علی الباص، میں بس پر سے جو سوار ہوتا ہوں. تو کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں. ارکب یہ ورب جو ہے یہ پرزنٹ کو بتاتا ہے. آپ نے جو ٹینس ہوتا ہے، ایک پرزنٹ ہوتا ہے، ایک پاسٹ ہوتا ہے، ایک فیوچر ہوتا ہے. یعنی پاسٹ اور پرزنٹ اینڈ فیوچر. تو یہ ہر زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے. تین جو وہ ہیں زمانے، تو اس میں بھی ارکب علی السیارہ
یہ پریزنٹ ٹائم کو بتاتا ہے، پریزنٹ چل رہا ہے اس کو بتا رہا ہے. ارکب علی السیارہ، میں موٹر پہ سوار ہوتا ہوں. اب اس کے بعد یصعد الولد علی السقف، یہ آج کا سبق ہے، یاد رکھنا ہے. یصعد علی الولد علی السقف، یصعد کے معنی چڑھنا، یصعد. ارکب کے معنی بھی چڑھنا، سوار ہونا، اور یصعد کے معنی بھی چڑھنا، لیکن میں فرق ہے. ارکب جو ہوگا وہ سواری کے جو جانور ہوں گے یا سواری جو ہوگی اس پر، اس کے لیے ارکب استعمال ہوگا. اور یصعد جو ہے یہ چھت پہ چڑھنا ہے یا کہیں اور چڑھنا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارکب علی الشجرہ، میں الشجرہ کے معنی درخت. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ارکب علی الشجرہ، میں درخت پہ سوار ہوتا ہوں، تو یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا. ارکب علی الشجرہ نہیں ہوگا، میں اس پہ درخت پہ سوار ہوتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. ارکب علی السیارہ، ارکب علی الطیارہ، ارکب علی القطار، ارکب علی الفرس، ارکب علی الابل، ارکب علی الجمل، ارکب علی الحمار، یعنی جو بھی. ارکب علی الدراجہ، ارکب علی الدراجہ الناریہ، ارکب علی الباص. کچھ بھی سینٹینس ہو سکتا ہے، 10 سینٹینس آپ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. دوسرا جو یصعد علی الولد علی السقف، ولد ایسا چڑھتا ہے، ولد لڑکا. اللہ کے معنی وہی آن اور پر، سقف کے معنی چھت کے ہوتے ہیں. یصعد الولد علی السقف، لڑکا چھت پر چڑھتا ہے. یصعد الولد علی السقف. اب اس میں انگلش میں دا بوائے کیا کلائمس آن ٹو دا روف، سقف پر، چھت پر چڑھتا ہے. تو یہ اب یہ دو آج کا دو جو اعلیٰ کا یوز ہے، وہ 2 ایگزامپل اس کے، 2 سینٹینس اس کے آئے. اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اور یتعلم ابنی فی الکلیہ، یتعلم ابنی فی الکلیہ. یتعلم یہ ورب ہے، دوسرے نمبر پر ابنی میرا بیٹا، فی کے معنی میں، الکلیہ کے معنی کالج. یتعلم ابنی فی الکلیہ، میرا بیٹا کالج میں پڑھتا ہے. اب اگر یہ کہنا ہو کہ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، میرا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ کلیہ جو لفظ دکھ رہا ہے آپ کو میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد ایک ورڈ اور بڑھا دیں گے. وہ کیا؟ الطبیہ. آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو بتایا گیا کہ طبیب مانے ڈاکٹر کے ہوتے ہیں، ڈاکٹر، طبیب. اب اس کے الکلیہ کے بعد آپ نے الطبیہ بڑھا دیا، تو کیا ہو جائے گا؟ یتعلم ابنی فی الکلیۃ الطبیہ، میرا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے. اب اس کے آگے اور بڑھاتے چلے جائیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں لکھ کر. اب جیسے الکلیہ، اور اس کے بعد الطبیہ، دکھ رہا ہے بھائیو؟ ہاں کر ہاں ہاں اوکے اوکے، لال لے لے، جی ہے جی نا، ریٹ صحیح ہے. جی جی ہے نا؟ ہاں اوکے اوکے اوکے. تو اب چلیے اس کو گھیر دیتے ہیں، یہ اب کلیئر ہو گیا نا. ہاں، فی الکلیہ الطبیہ. اب دکھ رہا ہے بھائیو؟ فی الکلیہ الطبیہ میڈیکل کالج. یتعلم ابنی فی الکلیۃ الطبیۃ، میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے. اب اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ کس شہر میں، تو مثال کے طور پر لکھنؤ شہر میں میرا بیٹا میڈیکل کالج میں لکھنؤ شہر میں پڑھتا ہے. تو کیا بول دیں گے؟ بمدینتی، مدینہ کا لفظ اس سے پہلے آیا ہے، بمدینتی لکھنؤ، لکھنؤ. اب بہت ایزی ہے، ایک کے بعد دوسرا ورڈ آپ ملاتے جائیے، سینٹینس بنتا چلا جائے گا، لمبا سے لمبا.
बस थोड़ा सा यानी हमारे अंदर सलीका हो। इससे पहले भी बताया हमने, जैसे अलकुल्लिया का लफ्ज है, हम बार बार ये बात बताते हैं कि ये नाउन है, नाउन की पहचान अल है। अब देखिए अलकुल्लिया, अब इसके बाद जो आएगा अक्तिबिया आया, और क्योंकि इसमें गोलता लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप, इसलिए इसमें भी वही लेकर आएंगे। अब देखिए ये फीमेल की निशानी है, अलकुल्लिया अरबी जुबान में फीमेल है, इसलिए जो लफ्ज से जोड़ा जाएगा, जो वर्ड जोड़ा जाएगा, वो भी क्या होगा, वो फीमेल ही होगा, वो गोलता ही के साथ लाएंगे। तो यतअल्लमु इब्नी फिल कुल्लिया अत्तिबिया बिमदीनति लखनऊ, मेरा बेटा लखनऊ शहर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। बात समझ में आई भाइयों? हेलो, जी आवाज आ रही पहुंच है रही भाइयों तक? जी जी, पहुंच रही है आवाज। अच्छा माशाल्लाह। अब उसके बाद अब ये दूसरा जो सेंटेंस है फी का, यअमलु सदीकी फिल मसनई, मेरा दोस्त काम करता है फिल मसना। मसना का लफ्ज इससे पहले भी बताया जा चुका है, मसना के माने कारखाने के होते हैं, फैक्ट्री के होते हैं। यअमलु सदीकी फिल मसनई, मेरा दोस्त फैक्ट्री में काम करता है। माई फ्रेंड वर्क्स इन ए फैक्ट्री, माई फ्रेंड वर्क्स इन ए फैक्ट्री, मेरा दोस्त फैक्ट्री में काम करता है। तो ये आप देखिए, यअमल सदीकी फिल मसनई, मेरा दोस्त कारखाने में फैक्ट्री में काम करता है। तो ये यामल देखिए, इसमें भी 4 वर्ड्स हैं। यामल है, ये वर्ब है, सदीकी ये नाउन है, फी ये प्रीपोजिशन है, अल मसना ये भी नाउन है। तो इसमें 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स का ये जुमला है, यामल सदीकी फिल मसनई, मेरा दोस्त कारखाने में या फैक्ट्री में काम करता है। अब उसके बाद में अगला सेंटेंस, ज़हब वालिदी इला सऊदिया, ज़हब वालिदी इला सऊदिया। ज़हबा ये वर्ब है, वालिदी ये नाउन है, इला ये प्रीपोजिशन है, अस्सऊदिया ये भी नाउन है। तो मेरे वालिद सऊदी गए, मेरे वालिद। अब उसमें अरबिया मैंने नहीं लिखा, इला सऊदी अल अरबिया बोलते हैं, मैं कहा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ज़हब वालिदी इला सऊदिया, मेरे वालिद सऊदी गए हुए हैं, यानी माई फादर हैज गॉन टू सऊदी अरबिया। देखिए इंग्लिश में हमारे दोस्त ने लिख दिया, ज़हब वालिदी इला सऊदिया। ज़हबा जाना, ज़हबा के माने जाना, ज़हबा वालिदी मेरे वालिद गए, ज़हबा ये पास्ट है। ये जो वर्ब है ऊपर जो था, यामल, यतअल्लम, यसअद, अरकब, ये सारे के सारे ये प्रेजेंट थे। ज़हाबा जो है ये पास्ट को बता रहा है, गए, ज़हाबा वालिदी इला सऊदिया, मेरे वालिद सऊदी गए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक इज़हब है, इज़हब इला सूक, इज़हब तुम जाओ, इज़हब तुम जाओ, इला सूक बाजार की तरफ। ये किसी काम को करने के लिए, यानी किसी से कहा जाए तो उसके लिए ये वर्ब इस्तेमाल होता है। ये वर्ब की एक काइंड है, इज़हब तुम जाओ। जैसे हम अगर कहें किसी से इक़राइल किताब, किताब पढ़ो, इक़रा अल किताबा, किताब पढ़ो। और सल्ली नमाज पढ़ो, इफ्ताहिल बाबा दरवाजा खोलो। तो ये वर्ब की एक काइंड है। तो इज़हब इला सूक, इसमें इला का जो यूज है वो आपके सामने है। गो टू द मार्केट, यू की जरूरत नहीं है, लेकिन गो टू द मार्केट, यू गो टू द वो भी है, यू गो टू द मार्केट, बाजार जाओ।
हाँ, अब उसके बाद इख्ता बिस्सिक्कीन, इख्ता के माने काटो, ये बा का यूज है। उससे पहले यानी इला, अला और फी, ये सब पढ़ा आपने। अब इख्ता बिस्सिक्कीन, चाकू से काटो। इख्ता के माने काटो, बिस्सिक्कीन चाकू, चाकू से काटो। तो इख्ता ये भी एक वर्ब है। हाँ, गया। हाँ, इख्ता बिस्सिक्कीन, चाकू से काटो। अब यानी कट विथ नाइफ। ला तضرب بالعصا, ला तضرب بالعصا, लाठी से, डंडे से मत मारो। ला तضرب, मत मारो। ये किसी काम को करने से रोकने के लिए आता है। बिलासा, लाठी, यानी डू नॉट हिट विथ ये स्टिक, डंडे से, लाठी से मत मारो। ला तखरुज मिनल बैत, ला तखरुज, न निकलो तुम, मिनल बैत, घर से। डू नॉट लीव द हाउस, घर मत छोड़ो। ला तखरुज मिनल बैत, तो ला तखरुज मत निकलो, मिन की माने से, अल बैत की माने घर, घर से मत निकलो। तो ला तखरुज ये भी वर्ब है, ला तदरिब ये भी वर्ब है, इख्ता भी वर्ब है। अब हम इंशाल्लाह किसी दिन और वर्ब की जो ये काइंड्स हैं, यानी पास्ट की, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, या हुक्म देने के लिए या किसी चीज से रोकने और मना करने के लिए जो वर्ब्स आते हैं, इनका इंशाल्लाह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यही सब अपनी जिंदगी में जो वर्ब यूज करते हैं वो यही सब होता है। भाई तुम जाओ, तुम ना करो, तुम खाओ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, यही सब वर्ब यूज होते हैं। अब उसके बाद में मिन का एक यूज और है, समियल वलदु क़िस्सतन मिन उम्मिही। समियल वलदु, समिया के माने सुनना, अल वलदु के माने लड़के ने, क़िस्सतन, ये क़िस्सतन यहाँ पर यानी जो आपको ये दिख रहा है इसमें नुक्ता है, वो रह गया है। मिन उम्मिही, लड़के ने अपनी माँ से एक किस्सा सुना। किस्सतन की माने कहानी, स्टोरी। द बॉय हर्ड ए स्टोरी फ्रॉम हिज मदर, लड़के ने अपनी माँ से एक किस्सा सुना। तो अच्छा, अब उसके बाद एक मिन, जैसे मिन प्रीपोजिशन है वैसे अन भी है। अब सआला हिंदूसी, सआला के माने पूछना, ये पास्ट को बता रहा है, ये वर्ब है। जैसे समिया ये पास्ट को बता रहा है, वैसे सआला भी पास्ट को बता रहा है। सअल हिंदूसीयुन अनिल इस्लामी, एक हिंदू ने इस्लाम के बारे में पूछा। तो अन ये प्रीपोजिशन है, ये याद, ये जितने भी ग्रीन आपको दिख रहे हैं ये सब प्रीपोजिशन है, याद रखना ये। हद्दसल मुअल्लिमु अन सूरिया, टीचर ने सीरिया के बारे में, शाम के बारे में बताया। हद्दसा, हद्दसा ये वर्ब है और ये पास्ट को बता रहा है। हद्दसल मुअल्लिमु, अल मुअल्लिम टीचर, अन सूरिया, सीरिया के बारे में, शाम के बारे में। अरबी में सीरिया को सूरिया बोलते हैं, सूरिया। जैसे बहुत से जो नाउन है, नाम है, जैसे यानी चीन को अरबी में अस्सीन बोलेंगे, और रूस को रूसिया बोलते हैं अरबी में। जैसे हिंदुस्तान है, इसको अल हिंद बोलते हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलते हैं। बांग्लादेश को बांग्लादेश बोलते हैं। किसी दिन इंशाल्लाह ये जो मुल्कों के नाम हैं, इन मुल्कों के नामों को अरबी में कैसे यूज किया जाता है, जो मशहूर मशहूर, वो इंशाल्लाह किसी दिन रखेंगे, पूरा एक लेसन इसी के ताल्लुक से, उस पर फिर बात की जाएगी। तो मेरे भाइयों, आज इतने ही सेंटेंस हैं, इतने ही जुमले हैं जिसमें जी प्रीपोजिशन के ताल्लुक से हम लोगों ने यानी जानने की कोशिश की। और तो कितने किस्म के हो गए?
ایک الا ہو گیا، فی ہو گیا، جی الا ہو گیا، ان ہو گیا، با ہو گیا، اور من نہیں ہے اس میں لیکن من کا بھی استعمال ہم لوگوں نے پڑھا. تو یہ 6 پریپوزیشن ہیں جن کا استعمال جملوں میں کر کے ہم نے دیکھا اور اس کو ہم نے پڑھا. اس کو ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. میرے بھائیوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی آ رہا ہے سمجھ میں. تو کوئی کوشچن ہے کسی کے پاس؟ جی مولانا یہ ایک چیز پوچھنی تھی اس میں. ہاں بتائیں مائی ڈیئر. یہ جو یہ بی ہے یہ وتھ کی جگہ پہ آتا ہے. کون سا؟ بی. بی. جی بی یہ بائی کے معنی میں آتا ہے. جیسے انا مسافر بالقطار، جی جی یہ بائی کے معنی میں ذریعے. اچھا ہاں اچھا. جی جی اقتا بالسکین. ہاں اقتا بالسکین. اب دیکھیے ابھی آئے گا، آ رہا ہے، بھی آئے گا. اقتا بالسکین ہے نا. جی جی ہاں تو یہاں پہ یہ یہ وتھ آتا ہے. جی جی وتھ، ہاں وہ انگلش میں تو کٹ جی جی وتھ ہاں آیا ہے، بٹ یہ بائی کے میں آتا ہے. جیسے یعنی یہ ذریعہ جیسے ذریعہ. بائی ٹرین، بائی جی ٹرین بولیں گے. جی جی میں کیا ہے یعنی مائی جرنی، مائی جرنی از بائی ٹرین. میرا سفر ٹرین کے جی ذریعے ہے نا. جی جی تو جی سمجھ. یعنی سفری سفری بالقطار. سفری میرا سفر یعنی مائی جرنی از بائی ٹرین. تو اس کو جی عربی میں یعنی سفری بالقطار یہ ہوتا ہے. اب وہ ٹرانسلیشن کرنے والے نے ہمارے بھائی تو لیکن انگلش میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. جی 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 ہاں انگلش میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. جی جی انگلش میں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ با جو ہے وہ بائی کے معنی میں اور وچ دونوں طرح یعنی اس جی کا جی جی وہ آئے گا. ہاں اوکے. جی مولانا صاحب مین کا بتا دیے ایک سینٹینس. یہ ہاں من. لا تخرج من البیت. من اس سے کے معنی میں آتا ہے. جیسے سے با آتا ویسے من کے معنی سے. سے لا جی تخرج من البیت، گھر سے نہ نکلو، گھر سے نہ نکلو. تو جی انگلش جی میں صحیح جو ہے. فرام آتا ہے، جی انگلش میں جو فرام آتا ہے، مائی وہ جرنی فرام لکھنؤ ٹو دلہی. مائی جرنی فرام لکھنؤ ٹو دلہی. تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ سفری من لکھنؤ الى دلہی. سفری جی من لکھنؤ الى دہلی. تو یہ من سے کے معنی میں یوز ہوتا ہے. اب جیسے من امہ، سمع الولد قصۃ من امہ، اپنی ماں سے سنا. لڑکے نے ایک قصہ اپنی ماں سے، من امہ اپنا صحیح. فرام ہز مدر، اپنی ماں سے سنا. تو انگلش میں من کے لیے فرام یوز ہوگا. اوکے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے بھائیو، آج